ایک انسان کو اعمال کرنے سے پہلے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ دینا ہو، صدقات ہو، حج ہو، یا اور بھی کچھ اعمال ہو جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں اور ہیں بھی، ان اعمال کے کرنے سے پہلے، ان راستوں کو اختیار کرنے سے پہلے ایک انسان کو اپنی نیت ٹٹولنی ضروری ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ میں مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ میں مسجد کے اندر داخل تو ہو گیا، صفوں کے اندر کھڑا تو ہو گیا، میرا مقصد کیا ہے؟ میں یہ سجدے، یہ رکوع، سبحان ربی العالی، یہ درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کیوں اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے گا تو اس کا دل اس کو جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ شخص اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوسروں کو تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ جب اپنے قلب سے، اپنے دل و دماغ سے سوال کرے گا کیوں کر رہا ہے، اس کو دل، اس کا دماغ اس کو صحیح جواب دے گا۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ اب آپ کو نیت درست کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اخلاص کا ہونا، خلوص نیت کا ہونا، تب تک ایک انسان کے اعمال کے اندر وزن پیدا نہیں ہوگا جب ایک انسان کے اعمال کے اندر، وہ عمل کوئی بھی ہو، وہ عمل چھوٹی عمل ہو، وہ عمل بڑا عمل ہو، وہ اجتماعی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ راتوں میں کرے، وہ دن کے اجالے میں کرے، جب تک اس میں للہیت نہ ہو، خلوص نیت نہ ہو، اللہ کے لیے ہی نہ ہو، تب تک اس عمل کے اندر، ان اعمال کے اندر وزن پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ذمہ دار ہے، یہ کوششیں کرتا رہتا ہے، دنیوی اعتبار سے بھی اور آخرت کو بہتر بنانے کے اعتبار سے بھی۔ یہ اپنے اوقات، جو زندگی کا قیمتی ترین ایک انسان کے پاس سرمایہ ہے، وقت، جس شخص نے وقت کی قدر کر لی وہ صاحب نصیب ہے۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے، زمانہ ایک ایسی چیز ہے، وقت اور زمانہ یہی تو زندگی ہے۔ اس وقت اور زمانے کی ہی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ کیوں؟ ایک انسان کے اچھے اعمال یا برے اعمال، ان کا صدور کس میں ہو رہا ہے؟ وہ زمانے کے اندر ہو رہا ہے، وہ وقت کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ ایک انسان اپنے اوقات کو، اپنی دنیاوی اس زندگی کو، ان کو کتنا قیمتی بنا رہا ہے، یہ ایک انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ انسان خود جانتا ہے، دوسروں کو تو دھوکہ دے گا، لیکن اپنے دل سے، اپنے دماغ سے جب پوچھے گا میں نے زندگی کے قیمتی اوقات کس میں صرف کیے، کتنے قیمتی بنائے، اور کتنے اوقات میرے ضائع ہو گئے، اب میرے پاس کتنا وقت بچا ہے، کیا میں اس کو قیمتی بنا سکتا ہوں یا نہیں؟ انما الاعمال بالنیات، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، مختلف صحابہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہیں، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظوں سے، یعنی الفاظ کے تغیرات کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، میری ملاقات حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت ابو بکرہ الگ صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الگ صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مجھ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ فلاں شخص کی کچھ مدد کروں۔ اور اشارہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا آپ رک جاؤ اور اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں، حدیث کو سنیں، یہ حدیث آپ حضرات نے بہت بار سنی ہوگی، مجھے اس حدیث کا دوسرا پہلو بھی بیان کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھاتے ہیں، ان میں سے قاتل اور مقتول، قاتل ہو گیا قتل کرنے والا اور مقتول ہو گیا جو قتل کیا گیا، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کیونکہ مقتول بھی اپنے اس شخص کو قتل کرنا چاہتا تھا، اب وار چل گیا اس قاتل کا ہی پہلے، اس لیے اس نے اس کو قتل کیا۔ اگر مقتول کا ہی اس کے اوپر وار چل جاتا تو یہ بھی تو قتل کر رہا تھا، اس لیے دونوں جہنم میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تلواروں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تلوار اٹھائے بس وہی جہنمی ہوں گے، بلکہ اس سے مراد ہے ہتھیار، کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں، چھریوں سے لڑیں، لوہے کی راڈ سے لڑیں، کلہاڑیوں سے لڑیں، موٹے ڈنڈے سے لڑیں، بندوق تو ہے ہی، یعنی ایسے چیز سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جائیں جس سے قتل ہو سکتا ہے، تو وہ دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں دو شخصوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں دو شخصوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ایک ان میں سے قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول، دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ اسلام کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث میں نے بیان کیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے کہ ان میں سے ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول، اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس کی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، کیا کہ ایک شخص حالت ایمان میں کسی کے ساتھ جنگ میں لڑ رہا تھا، سامنے دشمن تھا، تو وہ دشمن کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب یہ راہ حق پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ دے دیا، یہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن وہ قاتل جو تھا وہ مشرک تھا،
وہ دشمنوں کے صف میں تھا. کچھ عرصے کے بعد یا اس لڑائی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. اس کی زندگی، اس کی کایا پلٹ گئی. اس نے توبہ کی، شرک اور کفر کے راستے سے باز آ گیا، اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. یا اس کو نیک کام کرتے کرتے اس دنیا میں موت آ گئی تو قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہو گئے. اس کی مثال سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چچا تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے غزوے میں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں. ان کے قاتل کون تھے؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھپ کر وار کیا تھا، ناف کے نیچے نیزہ مارا تھا. کیوں؟ وحشی کو ان کے آقاؤں نے بولا تھا آپ حمزہ کو شہید کر لو تو اس کے بدلے میں آپ آزاد ہیں. تو وحشی تو اس وقت انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا. وہ خالص بعد میں خود بیان کرتے تھے میرا سفر اور میرا ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ اس وقت تک تھا جب تک میں آزاد ہو گیا. میں جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ اس لیے شرکت کر گیا کیونکہ مجھے خالص ان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، مجھے اس کی لالچ تھی میں آزاد ہو جاؤں، اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں کھڑا ہو جاؤں. میرا یہ ارادہ نہیں تھا. یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خود بیان کر رہے تھے. اب حضرت وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء. بعد میں فتح مکہ کے بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد فارغ ہو گئے، اس کے بعد وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اسلام قبول کرنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ وحشی آ رہے ہیں، صحابہ آئے، انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی آ رہا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے حد محبت تھی، اور وہ بہت ہی بہادر تھے. اور غزوہ احد میں ان کی نعش مبارک کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. تو سبب قتل کے وحشی بن گئے تھے. تو صحابہ نے کہا وحشی آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے یہ بات محبوب ہے. کیا بات محبوب ہے؟ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اگر ایک شخص ایمان لائے بمقابلہ اس کے کہ 1000 دشمنان اسلام کو قتل کیا جائے. یعنی 1000 دشمنان اسلام اگر مارے جائیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس سے ہوگی کہ ایک شخص ایمان لا رہا ہے. یہ تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وحشی کا راستہ چھوڑ دو. وحشی آئے در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وحشی مجھے بتاؤ اس وقت کی کیفیت اور حالت کیا تھی. وہ سارے احوال وحشی نے بڑی شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنکھیں جھکا کے، چہرہ نیچے کر کے بیان کیا اور اپنی نیتوں کا اظہار کیا.
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو سن لیا کہ وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وحشی میں تجھے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، هل تستطيع ان تغیب وجهك عنی، کیا تو اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ تو اپنے چہرے کو مجھ سے دور ہی رکھا کرے؟ کیونکہ تیرے چہرے کو دیکھ کرنا مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، اور اگر میرے قلب کو وہ دکھ پہنچا، وحشی تو نور نبوت سے محروم رہے گا۔ جو نبی کے قلب سے نور کی لہریں امتیوں تک پہنچتی ہے، محبت پہنچتی ہے، پیار پہنچتا ہے، کہ ایسا نہ ہو تو محروم رہ جائے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں رہوں گا آپ کے سامنے۔ وحشی آتے تھے، جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے، ان کے قلب کو اذیت پہنچ جائے، میں نبی کی اس نورانیت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس وقت مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا اعلان اور نبوت کا دعویٰ کیا، اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے شخص کا قتل بھی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکمیل تک پہنچایا۔ جب حضرت وحشی کو یہ کہتے تھے وحشی تو حمزہ کا قاتل ہے، وہ کہتے تھے حمزہ کا قاتل بھی میں ہی ہوں اور مسیلمہ کذاب کا قاتل بھی میں ہی ہوں۔ وہ اسی فکر میں رہتے تھے کوئی ایسا عمل تو کر جاؤں جس سے میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ دو شخص کبھی ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک اور قاتل اور دوسرا مقتول، تو دونوں جہنمی، اور دو شخص کبھی ایسے ہوتے ہیں ایک قاتل اور دوسرا مقتول، دونوں جنتی ہوتے ہیں۔